بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے۔ تو آج سے نئی سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ تنزیل الکتاب اس کتاب کا اتارا جانا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو عزیز ہے یعنی غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک الکتاب آپ کی طرف یہ کتاب، الحق حق کے ساتھ، فاعبد اللہ پس عبادت کیجیے اللہ کی، مخلص اللہ الدین خالص اسی کے لیے دین کو کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص خبردار، للہ اللہ ہی کے لیے، دین الخالص دین کا یہ خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا وہ لوگ جو نے بنا لیے، من دونہ اولیاء اس کے علاوہ اور اولیاء دوست یا مددگار، ما نعبدہم وہ کہتے ہیں ما نعبدو ہم نہیں عبادت کرتے ہم ان کی، الا مگر لیقربونا مگر اس لیے کہ تاکہ وہ قریب کر دیں نہ ہمیں، اللہ اللہ کی طرح اللہ کے اور قریب کر دیں، زلفا زیادہ قریب بہت زیادہ قریب کرنا۔ ان اللہ بے شک اللہ، یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فی ما ہم فی یختلفون اس کے بارے میں جس میں وہ یختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ اور بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، من ہوا کاذب جو ہو کاذب جھوٹا بہت زیادہ جھوٹا، اور کفار ناشکرا یا انکار کرنے والا۔ لو اراد اللہ اگر ارادہ کرتا اللہ ان یتخذ ولدن کہ وہ بنائے کسی کا اولاد، لستفا تو وہ چن لیتا، مما اس میں سے جو یخلق ما یشاء جو اس نے پیدا کی تخلیق کیے، ما جسے بھی چاہتا، سبحانہ مگر وہ تو اس سے پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار وہ اللہ ہے واحد اکیلا ہے اور قہار ہے، قہار یعنی کہ ہر چیز پہ بہت زیادہ غلبہ رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ نئے سورت کا سورہ زمر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مکی سورت ہے اور اس میں 75 آیات ہیں، اور اس کا جو لفظ زمر جو نام رکھا گیا اس میں جو آیات آگے آ رہی ہیں، 2 آیات آ رہی ہیں وہ آخر میں جا کے
71 نمبر اور 73 نمبر، اس میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور سیق الذین اتقوا سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، تو یہ زمرہ یہاں جو ہے نا، اس سے مطلب لیا گیا، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ زمان نزول اگر ہم دیکھیں کہ کس زمانے میں نازل، تو ہم سے جو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہے نا، اس میں آئے گا وارد اللہ الواسع، کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ہجرت جو ہوئی حبشہ کی طرف، اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کیونکہ بتایا گیا کہ جن کا اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر تم پہ تنگ ہو رہی، تو زمین کوئی تنگ نہیں ہے، اور دوسری جگہ آ کر ہجرت کر جاؤ۔ تو اس کا اگر مضمون اور موضوع اگر دیکھیں تو یہ زبردست ایک، اصل میں بہت زبردست انتہائی مؤثر خطبہ ہے، جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے ہی مکہ معظمہ میں جو اتنا زیادہ تشدد و ظلم و تشدد ہو رہا تھا، اور مخالفت میں اور اناد میں جو فضا قائم تھی، لوگ کیا کرتے تھے اتنی مخالفت، اس میں اصل میں ایک خطبہ، ایک واعظ ہے، جس کے مخاطب زیادہ تو کفار قریش ہیں، اگر جا کہیں کہ اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، اس کا اصل مقصد بتایا گیا، اور وہی ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے، یعنی ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی اختیار نہ کرے، کسی دوسرے کی اور اطاعت کر کے یا عبادت کر کے اس اللہ کی وحدانیت کو آلودہ نہ کرے۔ اس میں صاحب طریقے بتا دیے گیا ہے کہ اس طریقے پر توحید کی حقانیت اور اسے ماننے سے عمدہ نتائج نکلیں گے، اور شرک کی غلطی اور اس کے بعد جمع رہنے سے برے نتائج جو ہے پھر بھگتنے پڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا دے کہ صاف صاف بتا دے کہ یہاں پر تو لوگوں کو دعوت دی گئی کہ اپنی غلط روش جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اس سے بعض آ کر اپنے رحمت، اپنے رب کے رحمت کے طرف لوٹ آئیں۔ اسی سلسلے میں اہل ایمان کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ کی بندگی کے لگے، ایک جگہ اگر تنگ پاتے ہیں تو دوسری جگہ جا کے اور اس میں اپنا دین بچائیں، اور اس پہ اپنا جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب آپ کو اجر بھی دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دوسری طرف فرمایا گیا ہے کہ ان کفار کو اس طرف سے بالکل آپ مایوس کر دیں کہ ان کا ظلم و ستم کبھی اس کو آپ کو کبھی اس راہ سے کوئی پھیر بھی سکے گا، ان کو بلکہ ان کو صاف صاف بتا دیں کہ تم جو میرا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، میں تو اپنا کام جاری رکھوں گا۔ تو ان حالات میں سورہ نازل ہوئی، تو ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن، تنزیل الکتاب من اللہ العظیم، من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کردہ کتاب اللہ کی طرف سے عزیز ہے اور غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ سمجھ تمہید ہے، جس میں یہ بتانے پر بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی اپنا کلام نہیں ہے، جیسے منکرین کہا کرتے تھے کہ ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے خود گھڑ لیا یا ان کو بنا لیا، اس کو خود بن لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورت کے شروع میں بتا دے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دو صفات بھی بتا دی، ایک عزیز اور ایک حکیم۔ عزیز کا مطلب بہت زیادہ غالب، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کا ذرا برابر مقابلہ کر سکے گا، اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تو بہت ہر چیز پہ غالب ہے، تو یہ اس کی طرف سے نازل کرتا۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب سراسر حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے، کوئی عقل سے عاری شخص ہوگا وہی اسے بے رخی اختیار کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کو ہر حال میں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس کی کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صورتوں کی ابتدا اسی طرح فرمائی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب، اور ہر جگہ اس کی اہمیت بھی واضح کرنے کے لیے اپنی چند صفات کا بھی ذکر کیا، جس طرح یہاں پہ فرمایا، جیسا سورہ مومن میں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، وہاں پہ عزیز العلیم کا لفظ ہے، اور پھر یہاں پہ جس طرح بتا دیا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور پھر اسی طرح سورہ یاسین میں تنزیل العزیز الرحیم بتا دیا گیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ، اور پھر اللہ تبارک و اپنے صفات بھی بتائی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوبی اور بذیل سے اس سے پتہ ہے قرآن مجید جو اللہ کی کے کلام ہونے کی تاکید بھی، اس کی خوبی اور فضیلت کا بیان بھی ہے، کیونکہ کلام کرنے والا جتنی اعلیٰ صفات کا مالک ہوگا، اتنا اعلیٰ صفات والا ہوگا، اس کا کلام اتنا ہی اعلیٰ اور کامل بھی ہوگا۔ تو یہ کتاب، اور پھر جس پر کتاب اتاری گئی وہ کس پائے کے انسان تھے، اس حساب بتاتا کہ یہ کتاب کتنی حکمت والی کتاب ہے اور کتنی زبردست کتاب ہے، اور یہ بتائے کہ تو اس کا ہر حال میں اس پہ عمل کیا، نہیں کہ اس کے ایسی ہے کہ دانائی پر مبنی ہے، اور اس میں ہے کہ اسی پر
اور کوئی جاہل اور نادان آدمی ہوگا جو اس سے کوئی منہ موڑ سکتا، ورنہ تو اس پہ ہر حال میں اس کا عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یعنی حق کے ساتھ، یعنی جو کچھ حق ہے، جو کچھ ہے وہ حق ہے، سچائی ہے، بات کی تو کوئی آمیزش ہے ہی نہیں۔ تو حق وہ ہے کہ جو واقعے کے عین مطابق ہو۔ تو اس آیات میں قرآن مجید کی مزید خوبیاں بیان فرمائی گئی ہیں، کہ جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تبارک سے نازل کردہ ہے، اب یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس کی ہر بات درست، اور کوئی بات واقعے کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل لازم ہے، یعنی اس میں ہر بات حق ہے۔ یعنی ایک بتا دیا گیا کہ یہ حضرت اللہ بھی حق ہے، اس کی کتاب بھی حق ہے، اور جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا وہ کتاب نازل وہ بھی حق ہے، تو ہر چیز اس پہ حق ہی ہے۔ تو اسی لیے فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی جس نے کتاب اتاری اس پہ حکم دیا گیا کہ اس کی عبادت کرو، مخلص اللہ الدین، خالص اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے، یعنی سرسید بتایا گیا کہ اس میں دو مطالبے، ایک تو اللہ کی عبادت کا مطالبہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرے ایسی بات کا مطالبہ جو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اس ہر حال میں عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کرو، یعنی دین کے معنی عبادت اور اطاعت بھی ہے، اور پھر ایمان، اسلام اور احسان بھی ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں پڑھا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام ایمان کیا ہے، تو ایمان، اسلام اور احسان، یہ سب کچھ مل کے دین ہے۔ تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ اور نیت رکھے، ہر کام وہ اس نیت سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر فعل اس کا ایسا ہی ہونا چاہیے، بات ایسی کی جائے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی اس کی نیت ہو۔ تو نیت میں پتہ چلتا ہے کہ نیت بہت ہے، نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، کیونکہ بالاخلاص کا تعلق بھی دل سے ہے، تو نیت تو دل سے ہی ہوتی ہے، جس طرح آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت جو ہے وہ تمام اعمال جو نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، نیت کا اعمال کا دار ہوتا ہے نیت پر ہی ہے۔ تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی کی عبادت بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی شامل نہ کرے، بلکہ اسی کی عبادت کرے، اسی کی پوجا کرے، اسی کی ہدایت پر عمل کرے، اور اسی کے احکامات پر عمل کرے، اس کے علاوہ کسی اور کا قانون، کسی اور کی ہدایت پر عمل نہ کیا جائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا گیا، اسی میں جو قرآن میں بتایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اسی کے مطابق عمل کیا جائے، یہ خالص اسی کے لیے دین کو کرنا ہے۔ اللہ للہ دین الخالص، یہ بات اللہ کے لیے ہی ہے خالص، یعنی دین جو ہے وہ، یعنی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا یہ حق ہے، یعنی اصل عقید خالص عبادت اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے سوا جو لوگ دوسروں کو مانتے ہیں، مگر لوگوں نے کیا کیا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا دوسروں کو بھی انہوں نے اپنا ان کے بنا لیے ہیں کہ وہ ولی بھی ہیں اور مددگار بھی، انہوں نے اللہ کے سوا بھی یعنی دوسرے میں شامل کر دیا، یعنی دوسری ہستیوں کو اپنا حمایت و مددگار سمجھنے والے مشرک، اور پھر ان کا کہنا کیا تھا، وہ کہتے یہ ہیں کہ ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت سے یہ نہیں کرتے، ان کا یہ کہنا ہے، ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ یہ کوئی کس چیز کو پیدا کرتے ہیں، یا کوئی رزق دینے والے ہیں، یا کوئی اور کچھ کرنے والے ہیں، ہم تو اس کے لیے بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیاوی بادشاہوں کی اور مثال بھی دیتے ہیں، یا کوئی اونچی عمارت کے لیے چڑھنے کے لیے، عمارت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا بادشاہوں کو پاس جانے کے لیے عمرہ کی ضرورت ہوتی ہے، فرعونوں کی، وزیروں کی ضرورت ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت اونچی ہے، تو اس کے بعد ہم کس طرح جا سکتے ہیں؟ تو ہم تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہماری حاجتیں اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروا دیں، یعنی ان کے یہ کہ یہ اللہ سے پوری کروا سکتے ہیں، یہ دلیل بھی اپنی طرف سے ہی دیتے ہیں، اور آج بھی مشرکین مکہ کا بھی یہی نظریہ تھا، اور آج کے ہمارے جو مشرک ہیں ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ ہم ان ہستیوں کو کوئی پوج نہیں رہے، ہم تو ان کو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے یہ پہنچے بزرگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنتا ہے، ہمارے تو سنتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے یہ ایک نظام لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کے اختیارات دیے ہیں، یہ کہاں سے ان کے ڈھونڈ کے لایا ہے؟ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں، مگر ان کا یہ تھا کہ یہ ہماری حاجتیں پیش کریں۔ اب یہ انہوں نے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہ دے، مگر یہ لوگ بادشاہ کی مثال دے دیتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو خالق اور مخلوق میں تو آپ نے برابر کر دیا۔ یہ مخلوق جتنے دنیاوی بادشاہ ہیں وہ تو نہیں جانتے کہ رعایا کے لوگوں کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، لوگوں کا
کہ وہ کیا نظریات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ تو نہیں جانتے، ان کے حاجات کے مطالب کی نہیں جانتے۔ انہیں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی وزیر رکھیں یا مقربین جو ان کے قریبی ایک مشیر رکھیں جو ان کو بتائیں، اور لوگوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بادشاہ کو پہنچانے کے لیے وزیروں کی یا ان کی، پھر ان کی منت سماجت بھی کرتے ہیں، سفارشیں بھی ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہماری بات پہنچائیں، اور ان کی پھر وزیروں کی باتیں پوری کریں، ان کی ضروریات کا بھی ان کو خیال کرتے ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ اور بادشاہ کیوں، بادشاہ تم کو تو کوئی رحم ہے نہیں، ان کو کیا لے لے لینا عوام سے، تو وہ تو پھر انہیں کی بات مانیں گے، اس لیے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر انسان کی ظاہر اور باطن کا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ تو کسی ایسی ہستی کا محتاج ہے ہی نہیں جو اس کے اور بندوں کے اور رعایا سے کوئی، رعایا کے لوگوں کے بندوں کے متعلق احوال سے کوئی آگاہ کرے۔ وہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا اور سب سے بڑھ کر سخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان سے، خود سے، اپنے ذات سے بھی اور اپنے اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز کی خبر نہیں، اور وہ لوگوں سے لوگ ان کو بتائیں اور وہ ان کی حاجات کو پیش کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی ہستی کا محتاج ہے نہیں۔ تو یہ وہ اس کو کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اتنا رحم کرتا ہے اپنے خود سے بھی زیادہ۔ تو یہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر ویسے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے پہلے سے لے کے، اول سے لے کے آخر تک بھی تمام مخلوق کہتے ہیں کہ اگر ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور اپنے اپنے ضروریات کے وہ تمنا جو بھی اس کے سوالات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو عطا کر کے پھر بھی اس کے غنا میں تو کوئی ذرا برابر کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے تو خزانے سے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کوئی ایک سمندر میں انسان انگلی ڈالے اس کے ساتھ جو پانی آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اس طرح کی مشقین کی یہ جہالت اور حماقت ہے کہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی جسارت کر دیتے ہیں۔ اور یہ پھر یہ اسی لیے کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کی جو کہا نا کہ مشرک کو اللہ تبارک و معاف نہیں کرے گا، اس کی حکمت یہی ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ یعنی اللہ خالق ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ شریک کر دیا ہے کہ یہ بھی وہی سب کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیا کہ شریک جو مشرک ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا، ان کو کسی حال میں نہیں بخشوں گا۔ پھر یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یحکم بینہم فیما فی یختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس میں اختلاف کرتے رہے۔ اختلاف کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے پکارنے والے جو توحید پہ ہیں وہ تو ہب سب ہی ہیں، عبادت کرنے والے ایک ہی معبود متفق ہیں۔ یعنی وہ تو ہر ایک، ان کو تو پتہ ہے کہ ایک اللہ ہی ہے جس کی بات کرنی ہے۔ وہ تو اس بات پر ہر حال میں، ہر توحید پر جو ہے وہ متفق ہے کہ ایک اللہ ہی ہے، رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، میری باتوں کو، میری حاجات کو سننے والا بھی وہی ہے، مجھے اولاد دینے والا بھی وہی ہے، میری حاجات کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ کے سوا تو کوئی دوسرے، مگر دوسری ہستیاں جو ہیں، جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان کا تو کسی پر اتفاق نہیں ہے۔ کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی سورج چاند ستاروں کو پکارتا ہے، کبھی کسی ستاروں کو پکار لیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ دیوتاؤں کو، دیویوں کو پکار رہا ہوتا ہے، اور کوئی ایسے ہیں جو بزرگوں کو جو جہاں سے چلے گئے، جو قبروں میں مدفون ہیں، ان کو پکارتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق کسی نے کسی کو داتا بنایا ہوا ہے، کسی کو دستگیر بنا لیا، مشکل کشا، حاجت روا، سب کو بتایا جا، سب کو پکارا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ مشرکین کی یہ بات چونکہ بالکل ہی بیکار ہے اور بالکل اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک مومن معاہدوں اور ان کے مشرکین کے درمیان اور مشرکوں کے جو مختلف گروہ ان کے بعض اختلافات میں حق سے فیصلہ کر دے گا۔ یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے گا، اور فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس دن کیا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہے کہ جس طرح کہ وہ سب کو معلوم ہے کہ مخلص اہل ایمان جو ہے وہ نعمتوں پر جنتوں میں ہوں گے۔ جس کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تو جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہی فیصلہ ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، جو دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفات بتا دی ہیں کہ اس کی جس کا ٹھکانہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کے لیے جو دو اللہ تو ہدایت کس کو نہیں دیتے؟ جو کاذب ہے، جھوٹا بھی ہو اور کا نا شکرا بھی ہو۔ جھوٹے سے مراد اس کو کیا، اس سے بڑا اور کیا جھوٹ ہو گئے، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھے، یا اللہ پہ یہ بھی جھوٹ باندھے اور یہ بھی کرے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کی پوجا سے یا اسے پکارنے سے اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل ہو جاتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ اللہ پہ باندھ لے۔ اور کفار بھی، نا شکرا بھی ہے،
اللہ تو ہر شخص کی دعا خود سنتا اور قبول کرتا ہے، لیکن اس کی یہ اس قدر ناشکرا ہے کہ اس کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اس کے بجائے بے اختیار جو ہستیاں ان کو پکارتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، پھر ان کے لیے سیڑھیوں کی مثال پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اولاد اللہ دیتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کسی پیر صاحب نے دی ہے، اور اگر وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں مگر کہتے ہیں نہیں، رزق کوئی ہمیں کوئی اور دے رہا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی فلاں آستانے پہ ہم گئے تھے تو اس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ پریشانیاں دور ہو گئیں، ہمیں اولاد جا کے اگر آپ آج کل تو یوٹیوب پہ وغیرہ پہ دیکھیں تو لوگ اپنے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو لے جا کے ایک پلڑے میں رکھتے ہوتے ہیں، دوسرے پلڑے میں نوٹوں کے نوٹ رکھتے ہیں اور وہ پیر صاحب کو دے رہے ہوتے ہیں کہ تیری وجہ سے بھائی اولاد میں اولاد ملی ہے۔ تو یہ ناشکری ہے، یہ کفار کو نہیں کہ ایک تو انکار کرنا، صاف انکار کر دینا، دوسرا ناشکر دے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری، یعنی دے اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ کسی اور کا جا کے شکر ادا کرے، تو اس سے بڑی یہ ناشکری کیا ہوگی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرما دیا کہ یہ پھر ان پر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت بھی ہدایت اسی لیے نہیں دیتا کہ وہ اس طرح اس طرح کے عمل کر کر کے اور اس طرح ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو تبارک ان نے اپنے آپ کو اسی طرح کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے اپنے آپ کو اتنا انہوں نے اس میں الجھا لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو انہوں نے اپنے آپ کو ہی بندی کر لیا دروازے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہدایت اسی کو دیتا تو خود چاہتا ہے، مگر جو انسان خود ہی نہ چاہے تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت زبردستی تو کسی کو نہیں دیتا، تو ان کے لیے ہدایت اور کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی انہوں نے اپنے راستے پہ بند کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پہ مہر لگا دیے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا اللہ اراد اللہ ان یتخذ ولدن، اگر اللہ چاہتا کسی کو اولاد بنانا ہے کسی کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی پسند کر لیتا، اپنے چن لیتا جو اس نے پیدا کیے، مگر وہ تو اس چیز سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ ارادہ کیا ہی نہیں ہے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی چاہا ہی نہیں، کیونکہ یہ ان کی نفی ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے، کچھ لوگ جیسے یہودی عزیر اسلام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بیٹے، با عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے، تو بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یہ مشرکین قرار دے دیتے تھے، تو یہ تو ممکن ہے کیونکہ اللہ تو جیسے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس قرآن میں فرمایا الانعام میں پڑھا ہے ان یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ، اس کے اولاد کیسے ہوگی جب کسی کوئی بیوی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی تو کوئی بیوی ہے ہی نہیں، اور بیوی کے بغیر تو اولاد محال ہے، پھر ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو پیدا کرنے والے ہیں، اور اولاد تو پھر والد کی مخلوق تو نہیں ہوتی بلکہ اس کی ہم جنس ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد بنانا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر آپ نے لا کے کھڑا کر دیا کہ جیسا اللہ ہے ویسا ہی اس کی اولاد بھی ہے، جس چیز سے اللہ بنایا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ویسے اس کی اولاد بھی ہے، تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے، اسی لیے اللہ تبارک اس کو منع کر دے، اس کو کسی حال میں نہیں بخشا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ہے جس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کبھی چاہا ہی نہیں ہو تو اس چیز سے پاک ہے، سبحان ہے، اور اولاد تو کسی کی انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اولاد کی تو خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس کے کام آئے گی، کوئی بیمار ہوگا تو اس کو لے کے جائے گی، میں بوڑھا ہوں گا تو میری کوئی خدمت کرے گی، یہ تو بہت بڑی کمزوری ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبحان ہے، وہ تو پاک ہے، اور پھر یہ کہ بھئی نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ کہ کوئی متنبع کوئی بھی کسی اور کو بنا لے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ هو اللہ الواحد القہار، یہاں صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو جو صفات ہیں یہ اس بات کی نفی کرتے ہیں اس کی کوئی اولاد بھی واحد ہے، یعنی کہ جس کی تم اولاد بتا رہے ہو وہ انسان کوئی مخلوق نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو اصل میں معبود وہی ہے، باقی سب تو عبد ہیں، اور وہ پھر واحد ہے، اکیلا ہے، وہ کوئی جوڑا نہیں کیا، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، زوج ہے، مگر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے واحد ہیں اور قہار بھی ہیں، یعنی کہ اس کا قہر ہر چیز پر غالب ہے، وہی قہار ہے، اس کی اولاد کی اور قسم شرک نفی ہے، کہ ہر چیز جو ہے اس کی مخور ہے، سب اس پر، وہ سب پر قاہر و غالب نہیں بلکہ قہار و زبردست غالب ہے، یعنی اگر کوئی اولاد کا معاملہ ہو تو باپ اور اس کے بیٹا اس میں تو قہار والا نہیں ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا غالب ہے جس کے کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں، نہ اس کا اولاد کو لا کے برابر کھڑا کر دیا یا اس کے برابر دوسروں کو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بہت بڑی جسارت ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کو برابر لا کھڑا کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو لا کے اس کے برابر ذات میں صفات میں شریک کر دیں، یہ سب سے بڑا، بہت بڑا، اور یہ انتہائی انسان کی عقل جس کی ماری گئی ہے وہی ایسے حرکت کر سکتا ہے کہ اللہ کے برابر دوسروں کو لا کے کھڑا کرے۔ اور یہ جو ہمارے مثال دی جاتی ہے کہ ہم جس طرح کہہ دیا ہم تو اللہ کے برابر تو نہیں مانتے، یہاں انہی کا بتایا کہ اللہ کے برابر نہیں مانتے، مگر وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہمارے جو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، جس کی کوئی دلیل ہے نہیں، کہیں بھی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، میں نے ان کو یہ کام سونپ دیے ہیں، ان کو میرے یہ رزق دینے والا ہے، یہ لوگوں کی دعائیں سننے والا ہے، یہ مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو کہیں بھی نہیں فرمایا۔ تو یہ آپ یہ یہاں ہمارے یہاں بھی جو شرک چل رہا ہے وہ یہی ہے، ہمارے جو بدعات اور شرک ہے یہی ہے کہ یہ ہمارے اللہ کے بزرگ بندے ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے شرک سے بھی قریب ہوں، مجھ سے پکارو میں سنوں گا، سنوں گا ہی نہیں بلکہ قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بات سنتا ہوں، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری نہیں سنتا، ہم تو دوسروں کے ذریعے پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہم سب کو توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح توحید پر ایک اللہ کی بات کرے، خالص اپنے دل کو خالص اسی کے لیے، ہمارے نیت بھی خالص ہو، ہماری عبادات بھی خالص ہوں، اور ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دے کہ ہم اسی کے رضا کے لیے ہر کام اور ہر فعل اسی کے لیے کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔